الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بالسنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کے ماحول میں اگر آپ معاشرے پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں کا فائدہ انسان کو معلوم ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ صبح سے شام تک دکان پر بیٹھے گا تو اسے کیا فائدہ ہوگا۔ ریڑھی لگانے والا، سبزی بیچنے والا، ٹھیلا چلانے والا یہ جانتا ہے کہ میں دھوپ کی تپش میں، گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں پھروں گا، سامان بیچوں گا تو میرے بچوں کا پیٹ بھرے گا اور انہیں سکون کی زندگی گزارنے کے اسباب فراہم کر سکوں گا۔ گویا کہ دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کا فائدہ انسان کو معلوم ہے، وہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور کر رہا ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کوئی مقصد ہے یا یوں ہی بیکار بھیجا گیا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں تو یقیناً ہمیں بیکار نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہیں یوں ہی بیکار بھیجا گیا ہے اور تمہیں اس کے پاس دوبارہ لوٹ کر نہیں جانا؟ محترم حضرات، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد بتلایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کی تخلیق، دنیا میں پائی جانے والی چیزوں کی تخلیق تمہارے لیے ہے، اور تمہاری تخلیق اور تمہاری پیدائش اور تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف آخرت اور موت کے بعد آنے والی زندگی ہے۔ آخرت کی کامیابی اور دنیا میں سکون کی زندگی گزارنے کے اسباب اور فارمولے بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے امت کی ہدایت و رہنمائی، کامیابی اور کامرانی کے لیے ایسے ایسے نسخے تجویز فرمائے، ایسے ایسے فارمولے بتلائے جو دیکھنے میں بظاہر بہت مختصر اور معمولی نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں ان میں زندگی کی کامیابی کا راز مضمر اور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ محترم دوستوں، ایسے ہی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتلایا جو بظاہر بہت مختصر اور معمولی ہے مگر بہت ہی جامع اور معنی۔
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو 3 کام کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا وعمل بالسنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جو شخص اپنے اندر 3 صفتیں پیدا کر لے، 3 خوبیوں کا مالک ہو جائے، یہ 3 کام کر لے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گویا کہ آپ علیہ السلام نے جنت میں داخلے کی 3 شرطیں بیان فرمائی۔ پہلی شرط من اکل طیبا، کہ انسان اپنی روزی روٹی حلال کر لے، کیونکہ جب ہماری کمائی حلال نہیں ہوگی ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، ہمارے روزے میں تقوی والی صفت پیدا نہیں ہوگی، ہماری دیگر عبادتیں قبولیت سے مالا مال نہیں ہوں گی۔ اسی سلسلے میں قرآن مقدس نے نبیوں، رسولوں، رشی منیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے پیغمبرو، اے اللہ کے برگزیدہ بندو، پہلے پاکیزہ رزق کھاؤ پھر نیک عمل کرو۔ لوگوں، عمل کی قبولیت کا دار و مدار رزق حلال پر ہے، اسی لیے قرآن نے رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پہلے پاکیزہ رزق کھاؤ، پہلے حلال روزی کھاؤ، پھر دین کی تبلیغ کرو، پھر لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ۔ آپ علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو حرام غذا سے پرورش پایا ہو۔ ایسے ہی ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، سود، ربا، انٹرسٹ اور حرام کمائی سے باز آ جاؤ اگر تمہارے اندر ایمان کی صفت ہے اور تم مومن، اور اگر تم حرام کمائی، سود اور انٹرسٹ کی کمائی سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بتاؤ، اللہ کی جانب سے بندے کو کتنی سخت وعید ہے۔ محترم دوستوں، نماز کی صفت اور خصوصیت یہ بتلائی گئی کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر آپ آج اپنے معاشرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ چیز دکھلائی دے گی، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آج جتنے مسجدیں ہیں پہلے نہیں تھی، آج جتنے نمازی ہیں پہلے نہیں تھے، آج جتنے علماء حفاظ ہیں پہلے نہیں تھے، آج جماعت میں لگے ہوئے لوگ، دین سے تبلیغ سے لگے ہوئے لوگ جتنے ہیں پہلے نہیں تھے۔ آج نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی اور پر نظر آتی ہیں، مگر نمازیوں کے اندر نماز کی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ ہم 5 وقت کے نمازی تو ہیں، ہماری نمازیں ہمیں برائی سے نہیں روک پاتی۔ اگر ہم نماز سے پہلے جھوٹ بولتے تھے تو نماز کے بعد بھی بولتے ہیں، اگر ہم نماز سے پہلے کسی کی زمین دبا رکھی تھی تو نماز کے بعد بھی دبا رکھی ہے، اگر ہم نماز سے پہلے کسی کے پیسے ہڑپ کر رکھے تھے تو نماز کے بعد بھی نہیں دے رہے ہیں، اگر ہم نماز سے پہلے بدنگاہی کرتے تھے تو نماز کے بعد بھی کرتے ہیں، اگر ہم نماز سے پہلے حرام کمائی کھاتے تھے تو نماز کے بعد بھی کھاتے ہیں، اگر ہم نماز سے پہلے شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے تو نماز کے بعد بھی کرتے ہیں، اگر ہم نماز سے پہلے سنتوں کا مذاق اڑاتے تھے تو نماز کے بعد بھی اڑاتے ہیں۔ ہماری نمازیں ہماری برائی سے نہیں روک پاتی۔ آیا نماز کی خصوصیت بدل گئی یا ہمارے پیٹ میں جانے والا رزق درست نہیں رہا؟ یقیناً قرآن کا حکم پتھر کی لکیر ہے۔ نماز کل بھی بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی تھی اور آج بھی روکتی ہے۔ کمی ہمارے رزق میں ہے، لائن کہیں کٹ رہی ہے، فالٹ ہمارے رزق میں ہے، ہمیں اپنے کمائی میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم دوستو، کل میدان محشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے کرتوت کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں گے،
کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، شوہر بیوی سے کنارہ اختیار کر لے گا، والدین اولاد سے دور ہو جائیں گے، اولاد والدین سے کنی کاٹ جائے گی، بہت سخت حالات ہوں گے۔ ایسے حالات میں جب تک ہم میں سے ہر ایک 5 چیزوں کے سوال کے جواب نہ دے لے، ہمارے قدم اپنی جگہ سے چل نہیں سکتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ کہ انسان کے قدم اپنی جگہ سے چل نہیں سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے سوال کے جواب نہ لے لیے جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں فنا کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کس چیز نے پرانا کیا، اس کے مال کے بارے میں اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ جتنا جانتا تھا، جتنا سیکھا تھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ مذکورہ 5 سوال میں سے تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہے کہ ہم نے تم کو مال دیا تھا کہ اس کو حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اور اس کو اگر حلال طریقے سے کمایا تو اس کو صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے خرچ بھی کیا یا نہیں۔ میرے دوستوں، جنت میں داخلے کی پہلی شرط کیا تھی؟ من اکل طیبہ، کہ انسان اپنی روزی روٹی حلال کر دے۔ دوسری شرط وعمل بالسنہ، سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے۔ انسان کی اپنی نجی زندگی ہو یا کاروباری زندگی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، لیکن ہمارے لیے آئیڈیل، نمونہ، اسوہ اور ہمارے لیے رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ ہو۔ کیونکہ جب ہماری زندگیوں میں سنتیں نہیں ہوں گی، قرآنی اصول نہیں ہوں گے، کاروبار میں اسلامی اصول نہیں اپنائیں گے، تو نہ اس دنیاوی زندگی میں سکون ملے گا اور نہ ہی اخروی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی جی، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، تم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بن جاؤ۔ جس نے بھی نبی کی اتباع کی، نبی کے نقش قدم پر چلا، اس کا نام آج تک دنیا میں روشن ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ایک غلامی کی زندگی جی رہے تھے، شکل صورت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے تو آج نام آتے ہی ہم سب کا سر عزت سے جھک جاتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روم کے تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑے تو آج تک دنیا میں نام روشن ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو نہیں جانتے؟ فارس و ایران سے آئے، غلامی کی زندگی جی، بکتے بکاتے آئے، کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سلمان میرے اہل میں سے۔